الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقال الله تعالى في مقام آخر وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت فإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ رب العزت نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت اللہ کی بندگی کو کہتے ہیں کہ بندے اللہ کے مخلوق ہیں اور مخلوق خالق کے سامنے جھکے، اس کو یہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو عبادت کرنے کا طریقہ بتلایا اور اس کو اللہ رب العزت نے سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ مبعوث فرمایا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو صحائف سے، ان انبیاء کو کتابوں سے اللہ رب العزت نے نوازا۔ انہی انبیاء علیہ السلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یعنی ان کا نام اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، تو یعنی اس کو آپ اگر عربی میں دیکھیں تو اس کا معنی بنے گا عبد اللہ، اسرائیل کا۔ تو یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی نبی پر ایمان لائے بغیر اپنے ایمان کو کامل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سے کسی ایک کو اللہ کا نبی نہ مانے، اللہ کا رسول نہ مانے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس امت محمدیہ کے ساتھ ایک الگ ہے، کیوں کہ وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم یوم القیامہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے اور آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور شراب کو بہا دیں گے اور اس کو حرام قرار دیں گے، تو وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں مذاہب کے درمیان اختلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار عیسائی کہلواتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح مانتے ہیں، یہودیوں کو کیا نظریہ ہے اور مسلمانوں کا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو خدا تک کا درجہ دیتے ہیں۔ ان میں ان کے مختلف گروہ ہوں گے، مختلف ان کے اندر عیسائیت میں بھی فرقے ہیں، کیتھولک ہے اور رومن، یعنی مختلف ان کے اندر فرقے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو بیان کیا فرمایا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ انہوں نے کہا کہ تین میں سے جو ہے وہ اللہ جو ہے تین میں سے ایک ہے، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے کنبے کو مان لیا۔
کہ بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت. تو اللہ نے ان کے اس نظریے کو باطل کیا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیں کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، اتخذونی من دونی آلہہ، کہ تم نے میرے علاوہ ان کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ معبود بناؤ. تو وہ صاف انکار کر دیں گے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے معبود بناؤ. نجران کے نصارہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا اور اس کے اندر اہل کتاب کو دعوت دی گئی. اہل کتاب سے مراد خواہ وہ یہودی ہے خواہ وہ عیسائی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ہم آپس میں جو مشترکات ہیں متفقات ہیں اس پر بیٹھ کر اتفاق کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اہل کتاب خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو کوئی بھی کتاب کا وہ پیروکار ہو، وہ اس بات پر سب انبیاء کی تعلیمات کا اتفاق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. تو یہ اہل کتاب خواہ وہ عیسائی ہیں یہودی ہیں یا اہل کتاب قرآن والے ہیں، ان سب میں قرآن کہتا ہے مشترکات یہ ہیں کہ شرک کسی بھی شریعت کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی نبی کا پیروکار جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہم اس بچے کو اللہ کے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور ہم اس بچے کو جو ہے اپنی طرف سے رحمت عطا کریں. ان کی پیدائش کا واقعہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے بھی تفصیل بیان کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے چبوترے کی طرف چلی گئی، الگ ہو گئی شرقی جانب کے اندر. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، چونکہ ان کے جو والد تھے عمران، وہ مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے اور اس کے خادم بھی تھے، اور ان کی والدہ حنا بھی وہ بہت عبادت گزار عورت تھی. اب دونوں نے نظر مانی کہ اگر ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کو مسجد اقصیٰ کے نام پر وقف کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بچی کو کریں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ مذکر جو کام کر سکتا ہے وہ مؤنث تو نہیں کرتی. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک، کہ یہ اس بچی کا نام مریم رکھو، اور یہ کوئی عام بچی نہیں ہے. بی بی مریم جو ہے اس کو یعنی بیت اللہ مسجد اقصیٰ کے نام پر وقف کر دیا گیا. اب وہ مسجد اقصیٰ کے اندر رہتی، ایک الگ ان کا محراب اور چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں رہتی. تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ بی بی مریم جو ہے وہ الگ جگہ پر چلی گئی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو جو ایک بشر کی صورت کے اندر ان کے پاس آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت بی بی مریم نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی اگر تو اللہ کا خوف رکھتا ہے. یعنی رحمان سے وہی ڈرے گا جس کے دل کے اندر رحمان کا خوف بھی ہو. قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں. آپ مجھے جو ہے اور میں آپ کو ایک بچہ جو ہے وہ پاکیزہ بچہ دینے والا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ دو ہی سبب ہو سکتے ہیں اولاد کے لڑکے بچے کے پیدا ہونے کے، وہ دونوں کے دونوں سبب میرے اندر نہیں، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں جو ہے وہ باغی عورت ہوں یا کوئی آزانی عورت ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، کہ یہ بات باقی ہے. لیکن اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں،
اللہ رب العزت اسی طرح ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر، اور یہ اللہ رب العزت پر آسان ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب ان کو حمل ہوا، اور ایک جگہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری تو وہ حامل فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ ایک درخت کے نیچے آئی، کھجور کا درخت تھا، اور جب ان کو وہ تکلیف کی شدت ہوئی کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اب ایک تو یا وہ شدت کی وجہ سے تھا، یا اس لیے کہ اب بچہ پیدا ہوگا، اس کو قوم کے سامنے لے کے جانا، قوم کے تانے سننے، قوم کی باتیں سننی، یہ ان کے لیے بڑی، ایک پاک دامن عورت کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہوتی۔ تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہے کاش کہ میں مر جاتی اور میں لوگوں کے ذہن سے مسخ ہو جاتی، مٹ جاتی، کسی کو میرے تذکرہ کا بھی نہ پتا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس مشکل وقت میں جبرائیل السلام کے ذریعے سے ان کو دلاسا دلوایا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة، یہ درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلائیں، اس سے کھجوریں گنے گی اور کھجوریں کھائیں، فکولی واشربی وقرری عینا، کہ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھوں کو اپنے بچے کے دیکھنے کے ساتھ ٹھنڈا کریں، کہ ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے اس کی ساری شدت، ساری تکلیف جو دور ہو جاتی ہے۔ یہی رب کے قرآن نے کہا وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جب قوم کے پاس آئی فأتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں ایسی ہے، نہ تیرا خاندان ایسا ہے کہ جن کے اندر کوئی برائی پائی جاتی، یہ پھر بچہ تو کیسے لے آئے؟ لیکن اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ ان کو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم، کہ میں ہرگز بات نہیں کروں گی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ چپ کا روزہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے اندر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم اس شریعت میں یہ روزہ تھا، اب ہماری شریعت کے اندر چپ کا روزہ نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ بولے گا، خود زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے کہ جو ابھی پنگھوڑے کے اندر ہے؟ کہا کہ یہ کیسے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ پنگھوڑے کے اندر ہے، ابھی جو ہے ماں کی گود کے اندر پڑا، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے اور کہول کی عمر میں بولے، کہول کہتے ہیں 40 سال سے اوپر کی عمر۔ عیسیٰ علیہ السلام جوانی کے اندر اٹھا لیے گئے، پھر دوبارہ جو تشریف لائیں گے، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت آئیں گے تو اس وقت ان کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور وہ اس وقت جو تکلم کریں گے یعنی کہ وہ کہول کی عمر 35-40 سال سے اوپر کی عمر ہوگی، اور بچپن میں اس طرح بولے من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انجیل کا ان پر نزول ہوا، ان کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، اور ان کی کتاب میں محبوب علیہ السلام کی بشارت تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت کا یہ نبی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر آپ علیہ السلام کی بشارت تھی۔ فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اللہ رب العزت نے میرے وجود کو برکت والا بنایا، کیونکہ نبی کا تعلق اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت، ہم کوئی بھی کام کریں تو برکت کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور نبی کے درمیان براہ راست ایک خاص چنیدہ بندے ہوتے ہیں، خاص تعلق ہوتا ہے۔
تو اور ان کو اللہ رب العزت نے ویسے برکت والا بنایا تھا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور آگے پھر اپنی تعلیمات کو بتلایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے وصیت کی ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، میں نماز ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے والدین کا فرما بردار بنایا۔ یعنی یہ باتیں پچھلی شریعت کے اندر بھی تھی، نماز، زکوٰۃ اور والدین کی فرما برداری کرنا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ تین مقامات، تین موقع ہوتے ہیں، انہی تین موقعوں پر فرمایا سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو جس دن میں مروں گا، اور سلامتی ہو جس دن میں اٹھایا جاؤں۔ کیونکہ جب بچہ دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے تو اسی وقت اس کی سعادت اور شقاوت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ موت کے لمحات میں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلی زندگی میری سعادت والی ہے یا جو ہے وہ شقاوت والی۔ اور جس دن وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، کائنات کے حاکم کے سامنے اس نے اپنے اچھے اور برے کا جواب دینا ہے، اس وقت بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سعید ہے، یہ شقی ہے۔ تو ان تینوں مواقع کے اوپر فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تینوں مواقع کو جو ہے وہ خیر و برکت والا بنائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ سارا واقعہ مریم علیہ السلام سے جو وہ قرآن نے سورہ مریم کے اندر بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ یعنی مسلمانوں کا جو ہے وہ رب کے قرآن نے بیان کر دیا۔ یہودیوں کا نظریہ کیا تھا؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، اور وہ جو ہے وہ اب فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، یعنی ان کی گستاخانہ نظریات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس نظریے کو بھی باطل قرار دیا، جیسے عیسائیوں کے ثالث و ثلاثہ والے نظریے کو باطل قرار دیا، اور اپنا امت محمدیہ کا موقف جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ یہودیوں کے باطل نظریے کو بھی اللہ رب العزت نے باطل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ بعض عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر رہے، اور ان کا سولی پر رہنا 3 دن تک یا ہفتے تک، جتنے دن بھی، وہ ہماری ساری بدعمالیوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن اس وقت وہ جو قتل کرنے آئے تھے ان کو اشتباہ ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو رفع فرما لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، وہ آسمان پر چلے گئے، وہاں جو موجود تھا جاسوس، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ پڑ گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو اللہ کے قرآن نے تینوں عقائد کو، تینوں نظریات کو باطل قرار دیا، 2 کو باطل قرار دیا اور 1 کو حق قرار دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، جیسے انہوں نے خود کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو انجیل کتاب دی گئی، اور وہ جو ہے اللہ رب العزت کے مقابلے میں معبود نہیں بن سکتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے عبد اور بندے تھے۔ یہی مسلمانوں کا، اہل کتاب میں سے قرآن مجید کے پیروکاروں کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صاحب کتاب بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔